السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، امام الانبیاء، حبیب کبریا، سرور دو عالم، رحمت دو عالم، حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کی عظمت، نماز کی فضیلت، نماز کے مرتبے، نماز کے مقام اور نماز کی شان کے متعلق بہت سارے ارشادات اور بہت ساری احادیث ارشاد فرمائی، اور ان احادیث میں 40 احادیث میں آپ احباب کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین کی پاک بارگاہ عالیہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی مجھے آپ کو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان پیارے اور خوبصورت فرامین کو سن کر اس پہ عمل کرنے کی اور دوسرے احباب، دوستوں تک، رشتہ داروں تک، عزیزوں تک، مسلمانوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جل شانہ نے میری امت پر سب چیزوں سے پہلے نماز فرض کی، اور قیامت میں سب سے پہلے نماز ہی کا حساب ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو، نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو، نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انسان کے، آدمی کے اور شرک کے درمیان نماز ہی حائل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی علامت نماز ہے، اسلام کی علامت نماز ہے۔ جو شخص دل کو فارغ کر کے اور اوقات اور مستحبات کی رعایت رکھ کر نماز پڑھے وہ مومن ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حق تعالی شانہ نے کوئی چیز ایمان اور نماز سے افضل فرض نہیں کی، اگر اس سے افضل کسی اور چیز کو فرض کرتے تو فرشتوں کو اس کا حکم دیتے۔ فرشتے دن رات کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نماز دین کا ستون ہے، نماز شیطان کا منہ کالا کرتی ہے، نماز مومن کا نور ہے، نماز افضل جہاد ہے۔ جب آدمی نماز میں داخل ہوتا ہے تو حق تعالی شانہ اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، جب وہ نماز سے ہٹ جاتا ہے تو وہ بھی توجہ ہٹا لیتے ہیں۔ سامعین محترم، نماز کتنی بڑی دولت ہے کہ انسان جب اس میں مشغول ہوتا ہے تو اللہ جل شانہ بادشاہوں کا بادشاہ، خالق دو جہاں، مالک دو جہاں وہ اس انسان کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے جو انسان نماز کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو 5 وقت کی نماز اہتمام کے ساتھ اپنی رضا کے لیے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی آفت آسمان سے اترتی ہے تو مسجد کے آباد کرنے والوں سے ہٹ جاتی ہے۔ اگر آدمی کسی وجہ سے جہنم میں جاتا ہے تو اس کی آگ سجدے کی جگہ کو نہیں کھاتی۔ اللہ نے سجدے کی جگہ کو آگ پر حرام فرما دیا ہے۔ سب سے زیادہ پسندیدہ عمل
سب سے زیادہ پسندیدہ عمل اللہ کے نزدیک وہ نماز ہے جو وقت پر پڑھی جائے۔ اللہ جل شانہ کو آدمی کی ساری حالتوں میں سب سے زیادہ پسند یہ ہے کہ اس کو سجدہ میں پڑا ہوا دیکھیں کہ پیشانی زمین سے رگڑ رہا ہے۔ اللہ جل شانہ کے ساتھ آدمی کو سب سے زیادہ قرب سجدے میں ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی کنجیاں نمازیں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب آدمی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور اللہ جل شانہ کے اور اس نمازی کے درمیان پردے ہٹ جاتے ہیں جب تک کہ کھانسی وغیرہ میں مشغول نہ ہو۔ نمازی شہنشاہ کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے اور یہ قاعدہ ہے کہ جو دروازہ کھٹکھٹاتا ہی رہے تو کھلتا ہی ہے۔ سامعین محترم، جب انسان کسی کے ہاں کسی کو ملنے جاتا ہے تو اس کے دروازے کو کھٹکھٹاتا ہے، ایک بار، دو بار، تین بار، اگر نہ کھلے تو واپس جا کے پھر آگے کھٹکھٹاتا ہے، آخر کبھی نہ کبھی وہ کھول ہی دیتا ہے، وہ مل ہی جاتا ہے۔ اسی طرح جب نمازی انسان نماز پڑھتا ہے تو وہ اللہ تعالی شانہ کے دربار کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، ایک بار، دو بار، تین بار، ساری زندگی جب معمول بن جاتا ہے تو اللہ جل شانہ اس اپنے نمازی آدمی سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ نماز کا مرتبہ دین میں ایسا ہی ہے جیسا کہ سر کا درجہ بدن میں۔ سامعین محترم، جس طرح انسان کا سر ہوتا ہے، سر ہے تو انسان کا بدن کار آمد ہے، اگر سر نہ ہو تو انسان کا وجود کسی کام کا نہیں۔ اسی طرح جو ہے مومن انسان جب نماز کا اہتمام کرتا ہے تو وہ دین کا اہتمام، باقی دین کے احکامات کا بھی اہتمام کرتا ہے۔ جب دین کا اہتمام، دین میں نماز کا اہتمام نہیں کرتا تو باقی اعمال کا اہتمام بھی نہیں کر سکتا، اور نماز کا درجہ دین میں ایسا ہی ہے جیسا کہ انسان کے وجود پہ، انسان کے بدن پہ اس کے سر کا درجہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نماز دل کا نور ہے، جو اپنے دل کو نورانی بنانا چاہے نماز کے ذریعے سے بنا لے۔ جو شخص اچھی طرح وضو کرے، اس کے بعد خضوع سے 2 یا 4 رکعت نماز فرض یا نفل پڑھ کر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہے، اللہ تعالی شانہ معاف فرما دیتے ہیں۔ زمین کے جس حصہ پر نماز کے ذریعے سے اللہ کی یاد کی جاتی ہے، وہ حصہ زمین کے دوسرے ٹکڑوں پر، دوسرے حصوں پر فخر کرتا ہے۔ جو شخص 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ تعالی سے کوئی دعا مانگتا ہے تو حق تعالی شانہ وہ دعا قبول فرما لیتے ہیں، خواہ فوراً ہو یا کسی مصلحت سے کچھ دیر کے بعد، مگر قبول ضرور فرماتے ہیں۔ جو شخص تنہائی میں 2 رکعت نماز پڑھے، جس کو اللہ اور اس کے فرشتوں کے سوا کوئی نہ دیکھے، تو اس کو جہنم کی آگ سے بری ہونے کا پروانہ مل جاتا ہے۔ جو شخص ایک فرض نماز ادا کرے، اللہ جل شانہ کے یہاں ایک مقبول دعا اس کی ہو جاتی ہے۔ جو 5 نمازوں کا اہتمام کرتا رہے، ان کے رکوع، سجود اور وضو وغیرہ کو اہتمام کے ساتھ اچھی طرح سے پورا کرتا رہے، جنت اس کے لیے واجب ہو جاتی ہے اور دوزخ اس پر حرام ہو جاتی ہے۔
مسلمان جب تک پانچوں نمازوں کا اہتمام کرتا رہتا ہے شیطان اس سے ڈرتا رہتا ہے، اور جب وہ نمازوں میں کوتاہی کرنے لگتا ہے تو شیطان کو اس پر جرت ہو جاتی ہے اور اس کے بہکانے کی طمع کرنے لگتا ہے۔ سب سے افضل عمل اول وقت نماز پڑھنا ہے۔ نماز ہر متقی کی قربانی ہے۔ جتنے بھی اللہ والے ہیں، جتنے بھی اولیاء اللہ ہیں، سب کے سب نماز کے ذریعے سے ہی اللہ تعالیٰ کا قرب جو ہے انہیں نصیب ہوا ہے۔ سامعین محترم، نماز ہر متقی کی جو قربانی ہے، اس کا مطلب ہے کہ ولی اللہ والے اولیاء اللہ جن کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، تو ان سب اولیاء نے، اللہ والوں نے جو اللہ کا قرب پایا ہے تو وہ نماز کے ذریعے سے ہی پایا ہے، اور اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل نماز کو اول وقت پر پڑھنا ہے۔ صبح کو جو شخص نماز کو جاتا ہے اس کے ہاتھ میں ایمان کا جھنڈا ہوتا ہے، اور جو نماز پڑھے بغیر بازار میں جاتا ہے تو اس کے ہاتھ میں شیطان کا جھنڈا ہوتا ہے۔ ظہر کی نماز سے پہلے 4 رکعتوں کا ثواب، یعنی کہ جو پہلی 4 سنتیں ہیں ان کا ثواب ایسا ہے جیسا کہ تہجد کی 4 رکعتوں کا۔ سامعین محترم، ظہر سے پہلے جو 4 رکعتیں جو سنتیں مؤکدہ ہیں ان کو ادا کرنے کا ثواب تہجد کی نماز ادا کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ ظہر سے پہلے 4 رکعتیں تہجد کی 4 رکعتوں کے برابر شمار ہوتی ہیں۔ جب آدمی نماز کو کھڑا ہوتا ہے تو رحمت الہیہ اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے۔ افضل ترین نماز، بہترین نماز آدھی رات کی ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے پڑھنے والے بہت ہی کم ہیں۔ میرے پاس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہنے لگے، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خواہ کتنا ہی آپ زندہ رہیں، آخر ایک دن مرنا ہے، اور جس سے چاہیں محبت کریں آخر ایک دن اس سے جدا ہونا ہے، اور آپ جس قسم کا بھی عمل کریں بھلا یا برا اس کا بدلہ ضرور ملے گا۔ سامعین محترم، یہ ہمیں سمجھایا جا رہا ہے۔ پھر فرمایا کہ اس میں کوئی تردد نہیں، یعنی کہ کوئی شک نہیں کہ مومن کی شرافت تہجد کی نماز ہے اور مومن کی عزت لوگوں سے استغنا ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اخیر رات کی 2 رکعتیں تمام دنیا سے افضل ہیں۔ اگر مجھے مشقت، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھے مشقت کا اندیشہ نہ ہوتا تو امت پر فرض کر دیتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تہجد ضرور پڑھا کرو، تہجد صالحین کا طریقہ ہے اور اللہ کے قرب کا سبب ہے۔ تہجد گناہوں سے روکتا ہے اور خطاؤں کی معافی کا ذریعہ ہے، اس سے بدن کی تندرستی بھی ہوتی ہے۔ اللہ تعالی مجھے، آپ کو، پوری امت مسلمہ کو 5 وقت کی نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا دنیا و آخرت میں حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔